نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں بتلاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، وہ تیری حفاظت فرماوے گا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، تو اس کو اپنے سامنے یعنی قریب پاوے گا۔ جب تجھ کو کچھ مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، اور جب تجھ کو مدد چاہنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد چاہ، اور یہ یقین کر لے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی، اور اگر وہ سب اس بات پر متفق ہو جاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاویں تو تجھ کو ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کو 5 چیزوں سے فراغت فرما دی، اس کی عمر سے، اس کے رزق سے، اور اس کے عمل سے، اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، اور یہ کہ انجام میں سعید ہے یا شقی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے تاں وقت تک کہ کسی گناہ یا رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی دعا نہ کرے، جب تک کہ جلتی نہ مچاوے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلتی مچانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جلتی مچانا یہ ہے کہ یوں کہنے لگے، میں نے بار بار دعا کی مگر قبول ہوتی ہی نہیں، سو دعا کرنا چھوڑ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہر چیز سے کام دیتی ہے، ایسی بلا سے بھی جو کہ نازل ہو چکی ہو، اور ایسی بلا سے بھی کہ جو ابھی نازل نہیں ہوئی، سوائے بندگان خدا دعا کا پلہ باندھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ایسا مسلمان نہیں جو کوئی دعا کرے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس دعا کے سبب اس کو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے، اور یا اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، اور یا کوئی ایسی برائی اس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ اس حالت میں تو ہم خوب کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطا کی کثرت ہے۔